أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے کہ روزہ شرع میں اس کا نام ہے کہ مسلمان خواہ مرد ہو یا حیض و نفاس سے خالی عورت صبح صادق سے غروب آفتاب تک بنیت عبادت کھانے پینے اور مجامعت ترک کرے۔ روزے کے رمضان کے جو روزے ہیں 10 شوال 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے عبادت قدیمہ ہیں، زمانہ آدم علیہ السلام سے تمام شریعتوں میں فرض ہوتے چلے آئے۔ اگرچہ ایام اور احکام مختلف تھے مگر اصل روزے سب امتوں پر لازم رہے۔ اور پرہیزگاری ملنے سے مراد یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچو کیونکہ کسر نفس کا سبب اور متقین کا شعار ہے، یعنی یہ جو گناہ ہیں ان سے بچنا کیا ہے کہ کسر نفس کا سبب، کسر نفس کہتے ہیں نفس کا توڑنا یا عاجزی اختیار کرنا، اپنے آپ کو کم رتبہ سمجھنا۔ ایاما معدودات گنتی کے دن ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو اتنے روزے اور دنوں میں، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ اس آیت مبارکہ میں مریض اور مسافر کے لیے رخصت کا بیان ہے۔ مریض کو فی الحال روزہ نہ رکھنے کی رخصت اس صورت میں ہے کہ جب اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو، اور مسافر کو رخصت اس صورت میں ہے جب وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کے سفر پر ہو۔ سفر سے مراد وہ سفر ہے جس کی مسافت 3 دن سے کم نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مریض و مسافر کو رخصت دی کہ اگر اس کو رمضان المبارک میں روزے رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک کا اندیشہ ہو یا سفر میں شدت و تکلیف کا، تو وہ مرض اور سفر کے ایام میں افطار کرے اور بجائے اس کے ایام منہیہ کے سوا اور دنوں میں اس کی قضا کرے۔ ایام منہیہ کیا ہیں؟ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، دونوں عیدیں اور ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخیں۔ اس آیت مبارکہ سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ مریض کو محض وہم پر روزے کا افطار جائز نہیں جب تک کہ دلیل یا تجربہ یا غیر ظاہر الفسق طبیب کی خبر سے اس کا غلبہ ظن حاصل نہ ہو کہ روزہ مرض کے طول یا زیادتی کا سبب ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو بالفعل بیمار نہ ہو لیکن مسلمان طبیب یہ کہے کہ وہ روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا تو اس کو تو روزے کا افطار جائز ہے، لیکن جس نے بعد طلوع سفر کیا اس کو اس دن کا افطار جائز نہیں۔ گنتی کے چند دن سے مراد صرف رمضان کا 1 مہینہ ہے اور بیان کیا جا رہا ہے تو اتنے روزے اور دنوں میں، یعنی جو کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اتنے روزے، یعنی جتنے ماہ رمضان المبارک میں فرض کیے گئے ہیں اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے، یعنی جنہیں روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ اس آیت مبارکہ سے یہاں پر ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس بوڑھے مرد یا عورت کو بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رہے، قدرت نہ رہے اور آئندہ قوت حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو،
اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اس کے لیے جائز ہے کہ افطار کرے اور ہر روزے کے بدلے نصف سع کہتے ہیں ایک پیمانے کو، تولے کا ایک وزن ہے، یعنی 175 روپیہ، اور ایک اٹھنی بھر گیہوں یا گیہوں کا آٹا یا اس سے دونے جو، یا اس کی قیمت بطور فدیہ دے۔ اس سے اور ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ واجب ہوگا۔ اور ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر شیخ فانی نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اپنے عفو تقصیر کی دعا کرتا رہے۔ تقصیر کا مطلب ہوتا ہے خطا کوتاہی، یعنی اپنی خطا یا کوتاہی پر معافی کی دعا کرتا رہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، تو اس سے مراد یہ ہے یعنی فدیے کی مقدار سے زیادہ دے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ مسافر اور مریض کو افطار کی اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل روزہ رکھنا ہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس آیت مبارکہ میں ماہ رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن پاک کی نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ وقت قیامت تک شرف والا ہے۔ اسی لیے جس دن اور جس گھڑی کو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے، وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے۔ اس کے معنی میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ یہ کہ رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت میں قرآن پاک نازل ہوا۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن کریم بتمام رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً فوقتاً حسب اقتدائے حکمت، یعنی ضرورت کے مطابق جتنا منظور الہی ہو جبرائیل امین لاتے رہے۔ یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار ہونے سے مراد تشکر بجا لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ حدیث میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تو چاند دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر 29 رمضان کو چاند کی رؤیت نہ ہو تو 30 دن کی گنتی پوری کرو، یعنی گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن کے روزے پورے کرنا ہے۔ اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ کہیں راہ پائیں۔ اس آیت مبارکہ میں قبولیت دعا کا بیان ہے اور اطاعت احکام کی ترغیب دی گئی ہے۔
دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک کا عبدی فرماتا ہے، البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا دوسری چیز ہے۔ یعنی اس میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے، جنہوں نے عشق الہی پر اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیا، وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کی خوشخبری سنائی گئی۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر نوید قرب سے سرفراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد دکھتی ہے۔ بعد رکھنا یعنی فاصلہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ مکانی کی یہ شان نہیں، منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ دعا عرض حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا پر اپنے کرم سے کبھی فی الفور عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی بمقتضائے حکمت کسی تاخیر سے بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے، کبھی دعا کرنے والے میں صدق و اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ اس سے ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناجائز کام کی دعا کرنا جائز نہیں۔ دعا کے آداب میں جو ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں رمضان المبارک میں ازدواجی تعلقات سے متعلق شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ شان نزول اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا، مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت میں عرض حال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت کرنا حلال کیا گیا۔ الرفث کا لغوی معنی ہے مرد و عورت کی باہمی پردے والی ایسی باتیں کرنا جو سب کے سامنے نہ کی جا سکیں، اور یہاں اس سے مراد جماع کرنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ یہاں پر خیانت سے وہ مجامعت مراد ہے جو قبل اجازت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی، اس کی معافی کا بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، تو اب ان سے صحبت کرو۔ یہ امر یا حکم اجازت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی اور رمضان کی راتوں میں مباشرت مباح یعنی حلال اور پاک کر دی گئی۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اس میں ہدایت ہے کہ مباشرت جو ہے وہ نسل و اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمان بڑھیں اور دین قوی ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ مباشرت موافق حکم شرع ہو، جس محل میں جس طریقے سے مباح فرمائی اس سے تجاوز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے، جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین مضبوط ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے جو اللہ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہیں رمضان کی راتوں میں کثرت عبادت
اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ یہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزے دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ ضعف یعنی کمزوری انتہا کو پہنچ گئی۔ دوپہر کو غشی آ گئی۔ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور رمضان کی راتوں میں ان کے سبب سے کھانا پینا مباح فرمایا گیا، یعنی حلال فرمایا گیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انابت و رجوع کے باعث قربت حلال ہوئی۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹ کر۔ پو پھٹنے سے مراد سویرا نور کا تڑکا ظاہر ہونا، رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک حلال فرمایا گیا۔ اس سے روزے کی آخری حد معلوم ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بحالت روزہ خورد و نوش اور مجامعت میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ علماء نے اس آیت کو صوم و سال یعنی تہ کے روزے یعنی مسلسل کے روزے کے ممنوع ہونے کی دلیل قرار دیا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں۔ حالت اعتکاف میں ازدواجی تعلقات سے متعلق شرعی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزے دار کے لیے جمع حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اعتکاف میں عورتوں سے قربت اور بوس و کنار حرام ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ مردوں کو اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور جو ایک اور پوائنٹ اس سے سامنے آتا ہے کہ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے، اور ایک اور مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہے، اور ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف ہر ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت قائم ہو، اور ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ اس آیت مبارکہ میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ جو حکام رس لوگ ہیں، حکام حاکم کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے کہ حکام تک رسائی رکھنے والے لوگ، وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے۔